یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر چل رہی ہے یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے، اس لیے ہر انسان لازمی اس واقعے کو غور سے سنے اور اس پر عمل کرے اور اسے ذہن نشین کر لے۔ سنے وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب ابا مر جائے، اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اس گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن تو تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانسیں لیتا رہا، نہ چل سکتا، نہ خود سے کچھ کھا سکتا تھا، نہ خود سے کچھ بول سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے چلا گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہیں آیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کسی طرف اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن و من دھن کپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا خیال ایسا تو نہیں ہونے والا، سوچئے گا ضرور۔ یہ بات بالکل سوچنے والی ہے کہ دیکھیں ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ 22 گریڈ کا افسر، اس نے اس گریڈ پہ رہ کر اتنا پیسہ کمایا، اتنا کچھ اپنے بچوں کے لیے کمایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس کے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں سونے کے چمچ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی امیر زادے تھے اور انہوں نے ساری زندگی ہی عیاشی کی، اور جس باپ کے سر پہ عیاشی کی اس باپ کا حشر کیا ہوا، بیٹے اس کا جنازہ بھی نہ کروا سکے، کیونکہ جب بیٹے اپنے کاموں سے فری ہو کر اپنے باپ تک پہنچے تو ان کا وہ باپ نہیں رہ چکا تھا، بلکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ایک لاش بنی تھی اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا جس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو دوستو سوچئے گا، سمجھیے گا ضرور اور اس سب پر نظر ثانی کر کے ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔